الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گلی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی۔ اس بچے کی عمر 7-8 سال تھی۔ جب دروازہ کھلا تو ماں نے بچے کو دھکا دے کر باہر پھینکا اور کہا کہ تو نافرمان بن گیا ہے، تو میری کوئی بات نہیں مانتا، میں تجھے اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر ماں نے دروازہ بند کر دیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ کچھ دیر تک روتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ گلی کے موڑ تک پہنچا تو وہاں تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدموں سے واپس آنے لگا اور اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بیٹھ گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، نیند غالب آئی، اس نے دروازے کی دہلیز پر سر رکھا اور سو گیا۔ کافی دیر کے بعد کسی کام کے لیے اس کی والدہ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا دروازے کی دہلیز پر سر رکھے ہوئے سو رہا ہے۔ ماں کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ ماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر پھر غصے سے اٹھایا اور کہا کہ تو دفع کیوں نہیں ہو جاتا، یہاں کیوں پڑا ہے؟ بچے کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، امی، جب آپ نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں کہیں چلا جاتا ہوں، میں بازار میں کھڑا ہو کر بھیک مانگ لوں گا یا پھر کسی کے جوتے صاف کر لوں گا۔ یہ سوچ کر میں گلی کے موڑ تک تو چلا گیا، لیکن امی، وہاں جا کر میرے دل میں خیال آیا کہ اے بندے، تجھے دنیا میں کھانا پینا تو مل جائے گا، مگر تجھے ماں کی محبت تو کہیں نہیں مل سکے گی۔ ماں کی محبت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف اسی گھر میں ملے گی۔ امی، یہ سوچ کر میں واپس آ گیا، اب میں اسی در پر پڑا ہوں۔ امی، اب اگر تو دھکے بھی دے تو میں کہیں نہیں جا سکتا، کیونکہ امی تیری جیسی محبت مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو اس کا دل موم ہو گیا۔ اس نے کہا، بیٹے، جب تیرے دل میں یہ احساس ہے کہ تجھے مجھ جیسی محبت کوئی نہیں دے سکے گا تو اب تمہارے لیے اس گھر کے دروازے کھلے ہیں، آ اور اس گھر میں اپنی زندگی گزار لے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور کہے کہ پروردگار عالم، یہی تو در ہے جہاں سے معافی ملنی ہے، اے اللہ، دوسرا کوئی در ایسا نہیں، میں تیرے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب انسان اس طرح معافی مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی معافی کو قبول فرما کر اس کے پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔